پکارو علی کو. نعت علی کا آخری جملہ کیا ہے؟ یا علی یا علی یا علی. عجیب بات ہے نا. تو اب میری سمجھ میں نہیں آتا کہ جب علی میدان خیبر میں گئے ہیں تو علی کا نعرہ تھا اللہ اکبر. توجہ رکھنا، اللہ اکبر علی کا نعرہ ہے، یا علی محمد کا نعرہ ہے. اب ساری دنیا کے مسلمان علی کا نعرہ تو لگاتے ہیں، لیکن محمد کا نعرہ لگانے والا ہمارے علاوہ کوئی نہیں. آج تو گفتگو اس مقام پر رک گئی اور اب اس سے زیادہ وضاحت نہیں کرنی. انشاءاللہ ابھی کچھ گھنٹے ہیں اور ہم ان میں گفتگو کو طے کریں گے. تو اب یہ کون ہے بھائی؟ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. پیروی کرو اس نور کی جو محمد کے ساتھ آیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ساتھ آیا ہے. کہنے لگے اس سے مراد ہے قرآن. غلط. لیکن قرآن محمد پر آیا ہے، ساتھ نہیں آیا. ساتھ وہ ہے جو محمد رسول اللہ کے ہر مشن میں ساتھ ہو. اسی کو تو کہا محمد الرسول اللہ ہے والذین معہ، وہ لوگ جو ہر وقت کے ساتھی ہیں. بھائی جو ساتھی ہیں وہ مکی بھی ہو سکتے ہیں، مدنی بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ہر وقت کے ساتھی عرش الہی کے ساتھی ہوں گے. اور انہی پر ذمہ داری ہوگی کتاب و اطراف. انہی پر ذمہ داری ہوگی کہ اگر نبی چلا جائے تو ہدایت کے فریضے کو انجام دیں، اور انہی پر ذمہ داری ہوگی کہ اگر دین پہ کوئی وقت آ جائے تو سامنے آ جائے. حسین ابن علی نے یہی کیا. کتنی آسانی کے ساتھ ہم پہنچ گئے کربلا تک. کہ تمہاری صدائیں بلند ہو گئیں، ابھی تو میں نے کچھ کہا بھی نہیں. دن پہ دن تیزی سے گزرتے جا رہے ہیں. حسین تھے اعلان کلمہ حق کرنے والے. جب کربلا کے میدان میں آئے تو عجیب بات یہ ہے کہ عاشور کے دن جنگ کا جو آغاز ہوا ہے وہ آغاز دیکھتے جاؤ. جنگ کا آغاز بہت مختصر مسائل پڑھوں گا، انتہائی مختصر، لیکن یہ جملہ تم تک پہنچ جائے جب تم سمجھو گے کہ کربلا کیا ہے اور کربلا کا مخالف کون ہے. جب فوجیں آمنے سامنے آ گئی نا تو ایک مرتبہ پیسر سعد نے اپنی کمان کے چلے میں تیر جوڑا اور جوڑنے کے بعد کھینچا، اور کھینچنے کے بعد ابھی پھینکا نہیں ہے، کھینچنے کے بعد اسے روکا. روکنے کے بعد فوج یزید کو مخاطب کیا، اپنی فوج کو کہا لشکر والوں گواہ رہنا امیر کے پاس. لشکر والوں گواہ رہنا کہ پہلا تیر حسین کی طرف میں نے پھینکا ہے. بھائی یہ گواہی کیا ہے؟ تمہاری صدائیں بلند ہو گئی. یہ گواہی کیا ہے کہ تم گواہی دینا کہ پہلا تیر میں نے پھینکا تھا تاکہ مجھے انعام ملے. کربلا کے میدان میں دو گواہیاں نظر آئی. دو گواہیاں. ابن سعد نے لشکر والوں کو گواہ بنایا، اور جب علی اکبر جا رہے تھے تو حسین نے اپنی ریش مبارک کو اپنے ہاتھوں پہ لیا، کہا مالک تو گواہ رہنا. اجرکم اللہ.
اجرکم اللہ. یہ دونوں گواہیاں ذہن کے اندر محفوظ رہیں تو کربلا اور کربلا کے مخالفین دونوں سمجھ میں آ جائیں گے. میں نے تو صرف اشارہ کیا ہے، ذرا سا بات کو آگے لے جاؤں گا. تھوڑا سا وقت دے دو مجھے، 5 دقیقوں کا. اس نے پہلا تیر پھینکا اور اس کے بعد ہزاروں تیر، کم سے کم 4000 تیر فوج حسینی کی طرف آئے. چلے تھے جو کھینچ رہے تھے اور تیر تھے جو چھوٹ رہے تھے حسین کے لشکر کی طرف. ہزاروں تیر نکل رہے تھے، ہزاروں ترکش کھڑکھڑا رہے تھے اور تیروں کی ایک بارش تھی جو حسین کے لشکر کی طرف تھی. ان تیروں کو روکے کون؟ بھائی 4000 تیر پھینکنے والے، ہزاروں تیر آ رہے ہیں. حسین کے پاس تو 72 سینے بھی نہیں ہیں روکنے کے لیے. یہ جملہ تمہاری سمجھ میں آیا؟ یہ میں نے کیا کہا؟ حسین کے پاس تو 72 سینے بھی نہیں روکنے کے لیے، اس لیے کہ ان سینوں میں ایک سینہ وہ ہے جو ششماہے کا سینہ ہے. تو آپ جانتے ہو حسین کے لشکر والوں نے کیا طے کیا؟ 72 افراد کا لشکر، چھوٹا سا لشکر. جانتے ہو طے کیا کیا؟ ابن سعد کی فوج کی طرف سے تیر آ رہے ہیں اور تیر اگر پہنچ گیا ہماری زندگی میں حسین تک تو تف ہے ہمارے اوپر. پھر کیا کریں؟ ہم تو بڑے تھوڑے سے لوگ ہیں. کہا گھوڑے ملا کے کھڑے ہو جائیں. یہ کربلا ہے، کربلا جو تمہارے سامنے بیان کر رہا ہوں. گھوڑے ایک دوسرے کی پشت کو ملا کر کھڑے ہو جائے تاکہ حسین تک تیر نہ جانے پائے. کھڑے ہو گئے. کہا کہ اچھا لیکن درمیان میں تو خلا ہے، خلا سے تیر جا سکتا ہے. تو وہ جن کے پاس گھوڑے نہیں تھے وہ اکڑوں بیٹھ گئے تاکہ ہم سارے تیر اپنے اوپر لے لیں، کوئی تیر حسین تک نہ جانے پائے. نہ معلوم کتنی دیر تک تیروں کی بارش ہوتی رہی، لیکن جب تھک گیا ظالم جب تھک گیا تیر مارتے مارتے تو ایک مرتبہ حسین کھڑے ہوئے اور حسین نے کہا بھائی دیکھو اس تیر سے ہمارے کتنے لوگ باقی ہیں، کتنے چلے گئے. تم نے گریہ کیا. اور آج اس سے زیادہ مصائب بیان نہیں کروں گا، لیکن میرا جی چاہتا ہے کہ ذرا سی بات اور آگے بڑھ جائے. حسین تیر رک گیا نا، تھک گیا ظالم، تھک گیا تیر مار مار کے. جب تیر رکا تو حسین نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ تو دیکھو کہ کون باقی ہے، کون اس دنیا سے گزر گیا. حسین ایک طرف دوسری طرف تیسری طرف چاروں طرف دیکھ رہے تھے اور دیکھتے جاتے تھے. اتنے میں حسین کے کانوں میں کسی بیوی کے رونے کی آواز آئی. دیکھا کہ ایک بیوی سیاہ چادر اوڑے ہوئے کسی لاش کے اوپر رو رہی ہے. کہا بھئی یہ کون گزر گیا، یہ کون بیوی ہے رو رہی ہے؟ کہا یہ مسلم ابن اوسجا کی کنیز ہے. تم نے گریہ کیا، یہ مسلم ابن اوسجا کی کنیز ہے، مسلم کے لاشے پہ رو رہی ہے. کہا کیا میرا مسلم گزر گیا؟ 86 برس کا شیر ہے، عمر ہے 86 برس کی، کیا میرا مسلم گزر گیا؟ کہا نہیں مولا ابھی تھوڑی سی سانس باقی ہے. دوڑتے ہوئے آئے، کنیز کو ہٹایا، سر اٹھایا، اپنے زانوں پہ رکھا اور رکھنے کے بعد کہا مسلم کیسے ہو؟ کہا مولا حق کی خدمت ادا ہو گیا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. تم نے گریہ کیا. اتنے میں حبیب ابن مظاہر آ گئے. کہا مسلم، حبیب آ گئے. کہا مسلم تم مر رہے ہو، تمہاری زوجہ خیمے میں ہے، اگر کوئی وصیت ہو تو بتلا دو ہم پورا کریں گے. ایک مرتبہ آنکھیں کھولی مرنے والے مسلم نے اور کہا زوجہ کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے، بیٹے کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے، اسی کا بحاضر مظلوم، میرے مظلوم امام کا خیال رکھنا. اجرکم اللہ. بس دو جملے سنو. یہ کہہ کر اسی کا بحاضر مظلوم، یہ کہہ کر مسلم نے قضا کی. حسین ابھی مسلم کے لاشے پہ بیٹھے ہوئے کہ اتنے میں حسین نے دیکھا کہ کسی خیمے سے، دوست کے کسی خیمے سے کوئی چھوٹا سا بچہ نکلا. کوئی چھوٹا سا بچہ نکلا، اس کے کمر سے تلوار لٹک رہی ہے اور اتنی لمبی ہے کہ زمین پہ خط دیتی جاتی ہے. حسین نے محسوس کیا کہ خیمے کے پردے کے پیچھے کوئی بیوی ہے اور وہ بچے کو کچھ سمجھا رہی ہے. بس آخری جملہ، بچے کو کچھ سمجھا رہی ہے. بچے نے
सुनने के बाद आदाब किया, आदाब करके मकतल की तरफ चला। हुसैन ने कहा भाई ये बच्चा किसका है, इसे रोको, ये दुश्मनों में कहा जा रहा है। असहाब दौड़े, बच्चे को उठाया, उठाकर हुसैन के पास लाए। मुझे बतलाओ कि ये 5 या 7 साल का बच्चा, इसे जब लाए होंगे तो तमाचे मार के तो नहीं लाए होंगे ना। आए, कहा बेटे तू कौन है, बेटे तू कौन है? कहा ये जिसका लाशा पड़ा है उसका बेटा हूं। कहा पलट जा अपने खैमे की तरफ, तेरी माँ तेरे इंतजार में होगी। कहा मौला मैं क्या करूं, मेरी माँ ही ने तो भेजा है। हुसैन रुके हुए, इतने में खैमे का पर्दा उठा, एक बीवी बाहर आई। कहा मौला बेवा का हदिया कबूल कीजिए मौला। क्या हुसैन